أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز حضرات و خواتین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اور بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اور ہم میں کا ہر فرد ہر وقت اور ہر لمحہ اپنے اللہ بزرگ و برتر کی ثناخوانی کرتا رہے، تعریف کرتا رہے۔ اس نے ہم سب کو گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر قائم رکھا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے اس نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا یہ دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ زیادتی کی کوئی گنجائش باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، ہمارے ملک میں اسلام بہت ہی قدیم مذاہب میں سے ایک مذہب ہے۔ اس کی تاریخ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کے قدموں سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ عہد صحابہ میں 23 سے زائد صحابہ کرام یہاں پر بحیثیت مندوب کے یا اسلام کے ترجمان بن کر یہاں پر آئے تھے۔ اس کے علاوہ تجارت کے ذریعے سے آنے والے صحابہ کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں کیا گیا۔ صحابہ کے دور کے بعد سلاطین اسلامیہ کا دور یہاں پر شروع ہوا، جس کا آغاز محمد ابن قاسم سے ہوتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا ہوا 1947 کی آزادی تک چلا آیا ہے۔ گویا ہمارے ملک میں اسلام 1400 سال پرانا مذہب رہا، خالص توحید کے ساتھ یہاں پر آیا اور خالص توحید کی اشاعت یہاں پر ہوئی۔ بعد میں برادران وطن سے ملاقاتوں کے بعد صوفی نظریات کا جنم ہوا، تو دوسرے مذاہب کی تعلیمات کو ان لوگوں نے اپنے اندر سمو لیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ اسلام صوفیہ کرام کی مرہون منت ہے ہندوستان میں، حالانکہ یہ صحابہ کرام کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ صوفیہ کا آنا جانا ہندوستان میں 700 سال کے بعد رہا ہے، اور اس ملک میں جتنی قدیم تاریخ اسلام کی ہے اتنی ہی قدیم تاریخ علماء حق، علماء ربانی، جنہیں علماء اہل حدیث کہا جاتا ہے، ان کی بھی تاریخ اتنی ہی قدیم یہاں پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اہل حدیث کے لقب سے جوڑے نہیں گئے تھے، لیکن
حدیث کی خدمات کا آغاز ہندوستان کی سرزمین سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آج اس ترقی یافتہ دور میں آپ کسی بھی اہل علم عرب کو پکڑ کر پوچھیں گے کہ فن حدیث کا وجود کہاں سے ہے، تو وہ آپ کو بتلائیں گے کہ ہندوستان کے علماء کی مرہون منت ہے کہ حدیث کا فن وجود میں آیا۔ مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور ان کے خاندان نے یہاں پر بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ جن جن علماء کرام نے یہاں پر خدمات انجام دی وہ خالص دین، خالص توحید اور حدیث کی خالص نشر و اشاعت تھی، یہ ان کے خلوص کی دین ہے۔ بعض ایسے بھی سربراہ اور بادشاہ ہمارے ملک میں گزرے ہیں جن لوگوں کو وقت کے حکمران کی قربت حاصل تھی اور ان کے ذریعے سے انہوں نے دعوت کا بہت بڑا کام یہاں پر کروایا۔ آپ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ شاہ جہاں سے اہل حدیث علماء کے بڑے قریبی تعلقات تھے، اورنگزیب سے اہل حدیث علماء کے بڑے قریبی تعلقات تھے۔ ان لوگوں کی بنیاد پر ان خاندانوں نے ان کے ذریعے سے یہاں پر مساجد اہل حدیث بسائی ہیں، اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس تنظیم کا ڈھانچہ 1906 میں یہاں پر تشکیل دیا گیا، دستوری طور پر ملک کے آئین اور قانون کے طور پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل حدیث کا وجود 1906 میں ہوا، ورنہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں خاندان ولی اللہ نے جو خدمات انجام دی وہ تحریک شہیدین کی شکل میں شاہ احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، پھر ان کے شاگردوں میں مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن تنظیم کا ڈھانچہ 1906 کے اندر تشکیل پایا تھا، چونکہ غدر کی جنگ کے بعد 1857 کی غدر کے بعد ملک کے حالات کچھ اس طریقے سے ہو گئے تھے کہ افراتفری کا ماحول پورے 100 سال تک چلتا رہا، اسی لیے کسی بھی تنظیم کا یہاں مضبوط ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔ 1906 میں اس کی تشکیل عمل میں لائی گئی اور اس کا نام آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس رکھا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ماشاءاللہ تنظیمی ڈھانچے کے ساتھ غیر منقسم ہندوستان میں چلتا رہا، اور آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی تشکیل کے بعد اس کی نشر و اشاعت کے لیے یا ہندوستان بھر میں بکھرے ہوئے اہل حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے 3 علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو ملک کے طول و عرض میں گھومتے اور منہج اہل حدیث کے بکھرے ہوئے ستاروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کرتے۔ سر فہرست ان 3 علماء کے جن کا نام ذکر کیا گیا ان میں مولانا عبد الرحیم، مولانا عبد العزیز رحیم آبادی، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی اور مولانا سلال امرتسری رحمہم اللہ تھے، جو ملک کے طول و عرض کے اندر گھومتے رہے اور بکھرے ہوئے اہل حدیثوں کو اہل حدیث کانفرنس کے اسٹیج پر انہوں نے جمع کیا تھا۔ اور یہ خالص لوگوں کا گروہ تھا جن لوگوں نے صحابہ کرام کی محبت میں، سلف صالحین کی محبت میں قرآن اور سنت کے تحفظ کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور اپنی زندگیوں کو اس کے لیے قربان کیا تھا۔ آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، یہ بڑے مخلصین کی جماعت تھی میرے بھائی، ان کے خلوص کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا، مال و دولت کی ریل پل نہیں تھی، لیکن صبح سے شام تک ان علماء کرام کی جد و جہد ہوتی کہ توحید کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا وہ خاتمہ کر دیں۔ کیسے کیسے علماء کرام تھے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قادیانیت کا فتنہ جب سر اٹھایا پورے ملک میں اس قادیانیت کا جواب دینے والا کوئی مضبوط اور مستحکم عالم دین نہیں تھا، تو پورے ہندوستان میں قادیانیت کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے ہر کس و ناکس وہ ہندوستان جو غیر منقسم تھا،
उस हिंदुस्तान में सिर्फ एक आलिम दीन का नाम आता है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह। आपको मालूम होगा कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी हैदराबाद की जमीन पर भी कादियानियों से मुनाजरा करने के लिए तशरीफ लाए थे। नवाब अलाउद्दीन ने इनको यहां पर बुलाया था और कादियानियों के खिलाफ यहां पर उनके मुनाजरे करवाए थे। बड़ी खिदमात की हैं इन लोगों ने। अब यह सिलसिला तक़सीम हिंद तक चलता रहा। 47 में हमारा मुल्क तकसीम हुआ। आजादी के नामसायद हालात से हम सारे के सारे दो चार हुए, तो सबसे ज्यादा उलमाए अहले हदीस दो चार हुए। फिर एक मर्तबा इनके मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म को ठेस पहुंची और ये सारे के सारे मुल्क में मुंतशिर हो गए। फिर इन जियालों ने कोशिश की, सन 1948 में फिर एक जा होकर बैठे और बिखरे हुए अहले हदीसों को जमा करने के लिए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस के बजाय मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की बुनियाद रखी, जिसका सिलसिला आज तक चला आ रहा है, जिसके सबसे पहले अमीर मौलाना हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी रहमतुल्लाहि अलैह इसके सदर बनाए गए और यह सिलसिला आज तक हमारे सामने चला आ रहा है। मैं ये चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस तारीख को आपके सामने रखूं कि उमूमी तौर पर आज के जमाने में यह बात हमारे जहनों में पैवस्त कर दी गई कि जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदारान जब जब जमीयत की जिम्मेदारियों को संभालते हैं तो जमीयतों में करप्शन हो जाता है, या ये लोग बड़े करप्ट थे। यह सल्फ सालिहीन को गाली देने के मुतरादिफ बात है। उनकी जिंदगियों को अगर आप पढ़ना है, मैं यकीन मानता हूं एक एक आलिम दीन का अगर मैं नाम लूंगा, आप उनकी सीरत को पढ़ेंगे, हमारे हौसले जवाब दे देंगे उनकी गुर्बत और उनकी इंकिसारी के मुकाबले में। वो बड़े मालदार, बड़े सरमाएदार या दौलत के लालची नहीं थे, वो दीन के लालची थे, तकवे के लालची थे। वो ये चाहते थे कि हमेशा मुल्क के अंदर मसलक अहले हदीस गालिब रहे। आप किस किस की मिसाल इसके अंदर देना चाहेंगे? ये वो तंगी का जमाना था, मुश्किलात का जमाना था, उसको बर्दाश्त करते हुए इन उलमाए किराम ने वक्त के एक एक फितने का उन्होंने जवाब दिया। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक एक आलिम दीन ने फितनों के खिलाफ जब कलम उठाया, 300 350 किताबें उन लोगों ने अपने हाथों से तहरीर की हैं। नवाब सिद्दीक हसन खान खनूजी 300 से ज्यादा किताबें उन्होंने अपने हाथों से लिखी, जिसमें कुरान मजीद की 30 जिल्दों में तफसीर के अलावा सारे कुतुब सित्ता के उर्दू, अरबी और फारसी के तराजिम मौजूद थे, और जो उनके सरफकात से शाया होकर बिलाद इस्लामिया सऊदी अरब तक जाया करते थे। ये लोग करप्ट नहीं थे, ये इस्लाम के हरीस लोग थे। इनको करप्ट कहना यकीनी मानों में असलाफ की कुर्बानियों की बहुत बड़ी तौहीन है। मैंने जिन जिन उलमा का नाम लिया, मैं उनके ताल्लुक से आपके सामने थोड़े से नोट देना चाहता हूं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े मेहनती और बड़े जफाकश इंसान थे। यह कौम की तनख्वाहों पर परवरिश नहीं पाए, इन्होंने अपनी मेहनत पर अपने कदमों को मजबूत किया और इसी अपने जाती सरसे के जरिए से उन्होंने दावत और तबलीग और इस्लाह का काम किया। इनका जाती प्रेस था। उस जमाने में प्रेस बड़ी मुश्किल से लगाया जाता था। छपाई का काम किया करते थे मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, लेकिन जब इस्लाम की बात आती तो अपने पेशों को, अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखकर मुल्क के तुलो अर्ज के अंदर मसलक हक और दीन इस्लाम के गलबे के लिए घूमा करते थे। यही नहीं, उलमाए अहले हदीस में एक नाम आता है मुअज़्ज़ज़ हज़रीन मौलाना अब्दुल सलाम बस्तवी रहमतुल्लाहि अलैह का। बड़े अजीम आलिम दीन थे, लेकिन आपको मालूम गुर्बत के आलम में इनकी जिंदगी का आगाज हुआ। 10 साल की उम्र में यतीम हो गए। 10 साल की उम्र में यतीमी के साथ अपने भाई बहनों और अपनी मां की परवरिश के लिए एक मील में, एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में काम करते,
کچھ کمائی کر کے لاتے، اپنے گھر کی پرورش کیا کرتے، اور رات میں جو وقت مل جاتا تو اپنے محلے کے بزرگ اہل علم کے سامنے بیٹھ کر وہ عربی کا سبق سیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی جستجو میں برکت عطا فرمایا، وقت کے اتنے بڑے عالم بنے کہ علماء کرام ان کی کتابوں کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ ان کی 3 کتابیں تو ایسی ہیں ملک کے طول و عرض کا ہر عالم دین آج بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ جب خطبات دینے کے لیے کوئی کتاب نہ تھی، مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی خطبات 3 جلدوں میں لکھا۔ اس زمانے میں جہاں جہاں اہل حدیث تھے، یہی جمعہ کے خطبات انہی کتابوں کے ذریعے سے دیے جاتے تھے۔ مشکات شریف کی شرح انوار المصابیح 3 جلدوں میں سب سے پہلے مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ دعاؤں کی سب سے معتبر اور سب سے جامع ترین کتاب، جس میں 600 دعاؤں کو یکجا جمع کر دیا، مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسلامی وظائف کے نام سے۔ اور بھی ان کی کتابیں ہیں، لیکن یہ لوگ سرمایہ دار نہیں تھے، یہ لوگ غریب تھے، مسکین تھے، علم ان کا سرمایہ تھا۔ ان کی زندگی کے احوال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ بستی شہر میں رہا کرتے تھے، جب دلی کو منتقل ہو گئے، آزادی کے مسائل سے دوچار ہوئے، ان کا عظیم کتب خانہ اور ان کی لائبریری کو اور ان کی مسجد کو جلا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ بمشکل یہ اپنی جان بچا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے وطن واپس ہوئے۔ عظیم کتب خانہ ان کا جلا دیا گیا۔ بہت علمی ذخیرہ ان کے کتب خانوں میں تھا، لیکن بڑے مخلص تھے یہ لوگ، جس کی وجہ سے یہ منہج پھلا پھولا اور ہم تک یہاں پر علمی سطح پر پہنچا۔ یوں ہی میں آپ کے سامنے ایک اور عالم دین کا نام لیتا ہوں، جن کا رعب، جن کا دبدبا، جن کی قیادت آج بھی تاریخ کے سنے ہوئے حروف کا حصہ ہے، غزنوی خاندان۔ اس کے سپوت مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کے بارے میں مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے بہت جامع تذکرہ ان کا اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ قریب 150 صفحات سے زیادہ مولانا داؤد غزنوی کی پرسنل زندگی پر انہوں نے گفتگو کی۔ غزنوی خاندان کا ہمارے ملک پر بڑا احسان ہے، سیاسی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، علمی طور پر بھی۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ خاندان اپنے تقوی کے لحاظ سے بہت زیادہ مشہور تھا، بلکہ کئی غیر اہل حدیث علماء دین صحابہ کی نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے ان کے دربار میں آیا کرتے تھے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں شرف حاصل کیا کرتے تھے۔ وہی مقلد علماء کرام جو صبح سے شام تک اہل حدیثوں کی نمازوں پر نکیر کیا کرتے، رات کی تنہائیوں میں ان کے پیچھے صحابہ کی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہ بات ہے کہ داؤد غزنوی کے خاندان، غزنوی خاندان کی نمازیں بڑی مشہور تھیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء اپنی نمازوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ یہ داؤد غزنوی، ان کے خاندان کا بڑا احسان ہے۔ پہلا احسان یہ کہ ان کی علمی خدمات کے نتیجے میں جنوب ہندوستان کے اندر اہل حدیث مدارس کا ارتقاء ہوا۔ مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی دعوت سے متاثر ہو کر کاکا محمد عمر رحمہ اللہ اور مولانا اسماعیل ریدرگی رحمہ اللہ، جو ان سے کسب علم حاصل کیا کرتے تھے، ان سے علم کا فیض حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقوں کو آئے تو 1924 میں تمل ناڈو کی مشہور سلفی درسگاہ جامع دارالسلام عمر آباد کی بنیاد رکھی، اور مولانا اسماعیل ریدرگی رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں اننت پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں رائدرگ کے اندر جامع محمدیہ عربیہ کی بنیاد رکھی، جہاں کا فارغ التحصیل میں بھی ہوں، اور مولانا سمیع اللہ صاحب اور ہم جیسے بہت سے لوگ جن کو جامع اخوان کہا جاتا ہے اسی ادارے کی مرہون منت ہیں۔ اس سے پہلے یہاں اداروں کا شعور نہیں تھا۔
جنوب ہندوستان کے سب سے قریب یہ ادارے تھے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا داؤد غزنوی کا پورے پنجاب میں اور دلی میں اتنا اثر و رسوخ تھا کہ بڑے بڑے غیر مسلم سیاسی قائدین کے اوپر بھی ان کا خوف طاری تھا. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پنجاب کے علاقوں میں جب مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان بڑی جنگیں چلی، دونوں میں صلح صفائی کرنے کے لیے کچھ قائدین مل کر ایک کمپرمائز میٹنگ دلی کے اندر رکھے تھے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. دیکھیں، سارے غیر مسلم لیڈر بھی آ چکے، مسلمان قائدین بھی آ چکے، اور وہاں مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے. کافی دیر تک غیر مسلموں نے کشت و خون، جنگ و جدال، فساد و لڑائی کی بات کی. بڑی بڑی دھمکیاں انہوں نے مسلمانوں کو دی. مولانا داؤد غزنوی خاموش رہے. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پوری محفل کو صرف 2 جملوں میں ختم کر دیا. کہا کہ میں کشت و خون کے دریا سے تیرتا ہوا امن کے ساحل پر پہنچا ہوں. اگر بات امن و امان کے ذریعے سے حل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کشت و خون ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اٹھ کر چلے گئے. غیر مسلموں کو گھٹنے ٹیکنا پڑا وہاں پر، جو اب تک قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے. اتنا روب، اتنا جلال. کیا آپ نے کسی مسلمان سربراہ کے بارے میں یہ سنا؟ سیاسی طور پر چلتی ہوئی اسمبلی کو روک کر ظہر کی نماز ادا کرنے کی طاقت رکھنے والا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھے. جب پنجاب سے کانگریس کے الیکٹڈ رکن اسمبلی تھے، درجے بہت اونچے تھے، علم کا وقار تھا، روب تھا، دبدبا تھا، لیکن گھریلو حالات کیا تھے؟ آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کرپشن اہل حدیثوں میں بہت ہے. نہیں میرے بھائی، تقویٰ بہت ہے. ہر زمانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں میں کچھ لوگ چلتی گنگا میں اپنے ہاتھوں کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا انطباق سارے علماء پر نہیں کیا جا سکتا. جب داؤد غزنوی اپنے گھر میں کھانا کھاتے تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے. کانچ کا ٹیبل، کانچ کی برتنیں ہوا کرتی تھیں. گھر کا یہ عالم تھا. کوئی مہمان آنے والا ضیافت سے خالی نہیں جاتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹا موٹا مہمان نہیں آتا. اس زمانے کے ملکی قائدین ان کے گھر آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جب ان کا انتقال ہوا، گھر کی صورتحال کیا تھی ذرا دیکھیں آپ. بچوں کے لیے کیا چھوڑا ان لوگوں نے؟ کوئی دولت نہیں چھوڑا سوائے علم کے، کتابوں کے، دوات و قلم کے. اپنے پیچھے کوئی دولت نہیں چھوڑا. ایک وقت کی بات ہے کہ اپنا گھر چلانے کے لیے جب تندرستی ہوئی داؤد غزنوی کے انتقال کے بعد، گھر میں آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں تھے. ان کی بیوی، ان کی محترمہ، ان کی زوجہ ایک کمپنی میں ملازمت کرنے کے لیے وہاں لائن میں کھڑی ہوئی رہی. اور جب رجسٹر درج کرنے والے سیکریٹری نے ہر مزدور کا نام درج کیا تو اس خاتون کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میرا نام یہ ہے. کہا تمہارے شوہر کا نام کیا ہے؟ کہا داؤد غزنوی. اس کا قلم اسی جگہ رک گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بازو لایا کہ ماں، تم کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ہماری قوم کی عزت، آبرو اور سرمایہ ہو. آپ گھر چلے جائیں، ہر مہینہ آپ کو وظیفہ آ جائے گا. اس کی نمائندگی پر مولانا داؤد غزنوی کے گھر کو اس کمپنی کے مالک نے وظیفہ جاری کیا تھا. گھر کی کیا صورتحال تھی، لیکن قوم میں کیا صورتحال تھی. یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں. صحابہ کرام کے نقوش اسی چیز کو کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کے نقوش اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ، کیا تھا ابو بکر صدیق کی تنخواہ کا معاملہ؟ اگر کسی میں جرأت ہو تو ابو بکر کی خدمات کو ایک طرف رکھو، ان کی آمدنی کے ذرائع کو ایک طرف رکھ کر دیکھو. سال بھر میں بیت المال سے ایک بکری گوشت کے طور پر دی جاتی تھی ابو بکر صدیق کو. کل ملا کر 200 بھی
رضی اللہ عنہ کا جب تنگی گھر میں ہوئی، کپڑوں کی گٹھری اٹھائے بازار میں کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، گھر چلنا مشکل ہو گیا، عاجز آ گیا، اب تمہاری قیادت تم رکھو، میں تو اپنے پیشے سے وابستہ ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جد و جہد پر 50 درہم سالانہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا۔ آج ہم سرمایہ داری کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہم کو ایک ایسے منہج کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہے، جس کا معیار علم ہے، دین ہے، تقویٰ ہے، سلف صالحین کی زندگی ہے، اور ہم سب کو اور اپنی اولاد کو یہی کام ہم لوگوں کو کروانا ہے۔ چلیے پھر آگے بڑھیں۔ ہمارے علماء اہل حدیث کے اخلاص کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 واقعات کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا، عرض کرنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ معزز حاضرین، آپ نے سنا ہوگا مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کا نام۔ آج ہم نماز کے حوالے سے بہت سی کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، آج کے علماء نے بہت سی کتابیں لکھا ہے، لیکن آج سے 50 سال پہلے ہندوستان میں سوائے صلاۃ الرسول کے کوئی اور کتاب ہمارے لیے موجود نہیں تھی۔ نماز کی احادیث اگر تلاش کرنا ہو، ہر کس و ناکس صلاۃ الرسول کا محتاج تھا، اور ایسی بہت سی کتابیں تھیں۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر عالموں میں سے ایک تھے، سیالکوٹ کے رہنے والے۔ ان کی بڑی عظیم جماعتی، مذہبی، سیاسی خدمات موجود ہیں، اور ان کی عظیم کتاب پڑھ کر دیکھیں آپ، تاریخ اہل حدیث ان کے قلم سے نکلنے والی عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ لوگ سرمایہ دار نہیں تھے میرے بھائی، علم ان کا سرمایہ تھا۔ جب ابراہیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، انہیں علاج کرانے کے لیے ان کے پاس سرمایہ موجود نہیں تھا، سرطان کا مرض ہو گیا تھا انہیں۔ آج کے زمانے میں کینسر سمجھیے، علاج کرانے پیسہ نہیں تھا، اپنے گھر میں پڑے رہے۔ جب مولانا صلی اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کو خبر ہوئی تو مولانا سیالکوٹ جا کر ابراہیم میر سیالکوٹی کو اپنے ساتھ لے کر آئے، دلی میں اپنے پاس رکھا اور علاج کروایا، ان کو صحت یاب کروایا۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں ہمارے علماء کا علم اتنا زیادہ تھا کہ اغیار پر توتی بولا کرتا تھا، لیکن ان کی گھریلو صورتحال یہ تھی کہ ان کے علاج اور معالجے کو ان کے پاس پیسہ نہیں رہا کرتا تھا۔ پھر ہم کس کرپشن کی بات کرتے ہیں؟ یہ مخلصین کا گروہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایسے ہی کئی علماء کی بات آپ کو معلوم ہے کہ مولانا عبد الواحد نام کے ایک عالم دین گزرے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ جلد ساز، بڑے عالم تھے۔ انہوں نے فیصل آباد میں جامع سلفیہ کی بنیاد رکھی، فیصل آباد کی اولین اہل حدیث کی تعمیر انہوں نے کروائی اپنی جد و جہد سے۔ لیکن آپ ان کے روزگار کی اگر بات کریں گے تو روزگار کیا تھا؟ جلد ساز، یعنی بینڈنگ کیا کرتے تھے کتابوں کی۔ اور ان کی تاریخ میں ایک بات لکھی کہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ اگر کوئی بینڈنگ کروانے کے بعد پیسے دیا نہیں تو یہ کسی سے پیسے نہیں پوچھا کرتے تھے۔ جامع سلفیہ کی لائبریری کی بڑی بڑی کتابوں کی انہوں نے جلد سازی کی۔ اسحاق بھٹی کہتے ہیں کہ اگر جامعہ سلفیہ والے ان کی جلد کی ہوئی کتابوں کو ایک جگہ رکھ دیتے اور ان کے جو ہے آلات جلد کو بھی اگر محفوظ کر لیتے تو یہ ہمارے لیے نشانی کے لیے کافی تھا۔ لیکن ان کی مذہبی اور مسلکی خدمات دیکھیں، قلم چلاتے ہیں تو کتابوں کی کتابیں لکھ دیتے ہیں، مناظروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک ایک کے تخت طاؤس کو بدل دیتے ہیں۔ آخری بات میرے بھائیوں، یہ علماء کا سلسلہ چلا، آخری عالم دین کا تذکرہ کرے بغیر میں اپنے خطبے کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہم میں کی بہت سی آنکھوں نے اس عالم کو دیکھا ہے، مولانا عبد الوہاب خلجی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کے کچھ چیزیں مجھے کبار علماء سے ملیں اور آج میں آپ کے سامنے آپ کے علم کے اضافے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔
حقیقی معنوں میں آزادی کے بعد جماعت اہل حدیث کی جذباتی خدمات اگر کسی عالم دین نے ادا کیا ہے، ہندوستان کے طول و عرض میں گھوم گھوم کر، وہ شخصیت مولانا عبد الوہاب خلجی رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کا پچھلے سالوں انتقال ہوا دلی میں۔ 7 فٹ کا انسان، پٹھان آدمی، اگر کسی بھی اہل حدیث کو کسی بھی ملک کے کونے میں اگر تکلیف پہنچتی تو بذات خود وہاں پر یہ آدمی بذات خود پہنچنے والا آدمی تھا۔ ہمارے شہر میں بھی انہوں نے ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے مجروح ہوئے تھے۔ گفتگو اگر کرتے، آپ کو معلوم ہے کہ احمد آباد کے اندر مولانا مختار احمد ندوی صاحب کی نگرانی میں مولانا مختار احمد صاحب بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا 3 طلاق پر ایک اجلاس ہوا تو اس 3 طلاق کے خلاف سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہونے والی جو شخصیت تھی، جنہوں نے مخالفت کی، نئی دنیا نے ان پر خصوصی ایڈیشن لکھا تھا ان کے احتجاج پر، وہ مولانا عبد الوہاب خلجی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ جہاں جاتے مسلک کے حق کا توتی بولا کرتا تھا۔ لیکن آپ کو معلوم، بعض ضمیر فروشوں کی آواز پر اس انسان کو اسی لیے معطل کر دیا گیا جماعت سے کہ انہوں نے کرپشن کیا تھا، اور سراسر یہ ان پر الزام تھا۔ ایک مکان انہوں نے دلی میں بنایا تو اس مکان کو بنیاد بنا کر لوگوں نے کہا کہ یہ کرپشن کی کمائی کا ہے، لہذا پوری جماعت میں یہ آوازہ بلند کر دیا، سیاسی حکمت عملی کے تحت انہیں ناظم جماعت کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک تاریک پہلو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی انسان کرپشن کر کے دولت کو جمع کر کے رکھا ہے تو وہ کم سے کم اپنی ذات پر صرف کرے گا، قسم پرسی کے عالم میں مرے گا نہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین، مدرس حرم مکی، اپنے سفر میں ان کی زندگی کے کچھ خلاصے ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الوہاب نے جو گھر بنایا تھا وہ میرے قرض حسنہ کی مرہون منت تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے میری طرف سے تحفہ ہے اور یہ میری جانب سے تمہارے لیے قرض ہے، اگر زندگی وفا کرے تو واپس دینا، ورنہ اس کو تحفہ سمجھ کر رکھ لینا۔ ایک آدمی اگر کرپٹڈ ہے تو وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا ذاتی، کیا کرے گا دولت رکھ کر؟ لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ کیسے گزرا؟ جسم پر فالج ہو گیا تھا، آدھا دھڑ فالج جمع ہو گیا، علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ ان کی بیٹی ملازمت کر کے کمایا کرتی تھی اور لا کر اپنا گھر چلایا کرتی تھی، اپنے باپ کا علاج بھی کروایا کرتی تھی۔ ان کی اہلیہ محترمہ مجبور ہو کر ایک مرتبہ ایک بڑے عالم دین سے کہا کہ مولانا، یہ زندگی بھر جماعت جماعت کہہ کر رہ گئے اور اولاد کے لیے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہمارے گھر کی یہ صورتحال ہے، آپ ہماری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کچھ ماہانہ وظیفے کا انتظام کریں۔ میرے بھائیوں، یہ تفصیلات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ جماعت اہل حدیث اور اس کے علماء کرام حق گو علماء کرام ہیں۔ دولت کی لالچ ان کے دلوں میں نہیں رہی، علم کی لالچ۔ ہمارا سرمایہ دین ہے، ہمارا سرمایہ توحید ہے، ہمارا سرمایہ دولت نہیں ہوتا، کیونکہ نبیوں کا سرمایہ علم تھا، نبیوں کا سرمایہ دولت نہیں تھی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں آپ تمام حضرات کو اس بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں، اپنے مخلص علماء کرام سے جڑ کر رہیے، ان سے علم حاصل کیجئے، تاریخ اہل حدیث اور علماء اہل حدیث کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کیجئے، ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا، کام کرنے کا نہج ہم لوگوں کو ملے گا، ہمارے دلوں میں عاجزی پیدا ہو جائے گی، دولت کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں رہے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جس کو ہم نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے اس بات کو آپ اختیار کریں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس بات کو آپ چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں خلوص عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جماعت سے وابستگی عطا فرمائے، علماء سے محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ کبر سے بچائے، غرور سے بچائے، الزام تراشی سے اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو پاک فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا
استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.